अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब, क्या हाल है। आई नो कि इस दफ़ा वाली एपिसोड में मैंने काफ़ी ज़्यादा ब्रेक लिया है क्योंकि कुछ हालात ही ऐसे थे। पहले मेरे भाई की तबीयत ख़राब, फिर मेरी तबीयत ख़राब, इवन पूरे घर की तबीयत ख़राब। मैंने सारा कुछ पोस्ट में बताया भी था। लिटरली अभी भी मेरी तबीयत इतनी ख़राब है ना, लेकिन फिर भी मैंने उसको पुश करके एपिसोड लिखी है कि नहीं आज लिखनी है क्योंकि काफ़ी लोग इंतज़ार कर रहे हैं। मान भी जाओगा तो ईद से पहले से ब्रेक लगा हुआ था ना, तो असीर महरम का तो चले ईद से है या चांद रात ईद से है, तो मान भी जाओ काफ़ी टाइम हो गया था मैंने नहीं दिया था। बहुत मुश्किल से मैंने खुद को फोर्स करके एपिसोड लिखी, लेकिन फिर जब मैं लिख रही थी मेरा मूड बन गया, लिखते लिखते मज़ा आ रहा था लिखते हुए। अभी भी मेरी आवाज़ फ्लू की वजह से भारी हुई होगी और खांसी की वजह से जो है वो थोड़ा सा बहुत भारी वाली आवाज़ गंदी वाली आ रही होगी, तो इसलिए आवाज़ जो है आप लोग बंद कर लें अपने फ़ोन की, क्योंकि मैं थोड़ा सा वॉइस ओवर इसी तरह से करूँगी। एपिसोड तो मुझसे वॉइस ओवर होगी नहीं क्योंकि ये एक डिफ़िकल्ट टास्क है और एक तो मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है कि मैं इसको वॉइस ओवर कर सकूँ, और दूसरा मेरी तबीयत भी साथ नहीं दे रही, तो इसलिए जो है ना इसी तरह से गुजारा करना पड़ेगा। बहुत कम लोग जो है वो वॉइस ओवर सुनते हैं, ज़्यादातर को खुद ही पढ़ना पसंद है, तो आप लोग खुद ही पढ़ें। और ईद के बाद से ना बस फैमिली बहुत ज़्यादा हालात थोड़े ख़राब थे, बहुत गंदी नज़र लगी हुई थी फैमिली को। इवन अभी भी सारे बीमार हैं, कोई एक बंदा नहीं पूरा घर ही बीमार है, तो यहाँ से अंदाज़ा लगा ले कितना नज़रों में आए हुए हैं हम सब। अल्लाह ताला सबको आस्तीन की नज़रों से बचाए और बस अल्लाह ताला सबको महफूज रखे। ईद तो आप सब ने मनाई होगी, लेकिन हमारे यहाँ पे ईद का फर्स्ट डे बस अच्छा मनाया गया मेरा, कोई 7 बजे तक, 6-7 बजे तक। उसके बाद से भाई हालात ख़राब थे, बहुत मुश्किलों से ये दिन गुजारे हैं और बहुत ही मुश्किल से अभी जाके थोड़ा सेटल होने लगी थी, तो अपनी तबीयत ख़राब ही आ गई। बार बार तबीयत ख़राब बोलती जा रही हूँ। वॉइस ओवर एक जैसा ही लग रहा होगा, लेकिन मैं क्या बोलूँ, मुझे और कुछ समझ नहीं आ रहा। अभी भी मैंने मेडिसिन खाई हुई है, मेरी नींद से आंखें बंद हो रही हैं, बट ये जस्ट मैं पॉलिसी की वजह से वॉइस ओवर कर रही हूँ थोड़ा सा, क्योंकि सारा तो आज मैं करने से रही 1 घंटे की एपिसोड का या 1 घंटे की वीडियो का। अभी मुझे एक और सीन लिखना है। अभी मैंने 37 मिनट्स की वीडियो बनाई है और 10:48 हो रहे हैं रात के, तो अभी मैं और लिखूँगी, फिर पता नहीं कितने बजे आप लोगों को ये वीडियो मिलेगी। सुबह से लगी तो हुई हूँ मैं इसको लिखने, लेकिन फिर कोई ना कोई काम याद आ जाता है, कोई मेहमान आ जाता है घर में तो उसको टाइम देना होता है, ये सब चल रहा है बस। ईद पे तो जो मेहमान आए थे, ईद के बाद और ज़्यादा मेहमान आ रहे हैं हमारी तरफ, वजह मैंने पोस्ट में बताई भी थी। तो मुझे और मेरी फैमिली को दुआ में याद रखिएगा। मेरी आवाज़ और मेरी सांसें भारी हुई हैं क्योंकि मैं अलग रूम में आके वॉइस ओवर कर रही हूँ थोड़ा सा, ताकि पीछे कोई शोर ना आए। जल्दी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, कोई 5 मिनट में इसी तरह से बोलती रहूँगी। तो आप सब बताएं आप लोगों की कैसी गुजरी है ईद, और मेरे नॉवेल्स को आई नो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा मिस किया है। मुझे इंस्टा पे, टिकटॉक पे, हर जगह इतने डीएम्स आए हुए थे कि एपिसोड दे दो, एपिसोड दे दो। कभी तो मुझे गुस्सा आया एक बारी में, जब ज़रा हालात थोड़े ख़राब थे, घर में सबकी तबीयत ख़राब थी, परेशानी का माहौल था, बट फिर मैंने खुद को समझाया कि लोग प्यार करते हैं, इसीलिए बार बार एपिसोड का पूछ रहे हैं। मुझ में तो इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि मैं आप लोगों को बता सकती कि क्या हालात चल रहे हैं। मेरी एक फ्रेंड ने ही बताया था मेरे ब्रॉडकास्ट चैनल में, फिर जब सब सेटल हो गया तो मैंने अपने मेन चैनल पे बता दिया यूट्यूब के। तो बस इसी तरह से ये दिन गुजरे हैं। अल्लाह करे कि अब ईद तो गुजर गई है, अब जो अगली ईद आने वाली है बकरा ईद, वो हमें ठीक से मनाना नसीब हो। आमीन सुम आमीन। और आप सबको भी अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। इवन अब मैं आपको बताऊं कि क्या हुआ। तशनीकी यार में मैंने एक करैक्टर लिखा है ना, शहर की जो छोटी बहन थी महरमा,
اس کا بھی وہ بھی 11 سال کی ہے. تو ابھی جو ہے مجھے کل ڈاکٹر اٹھانے کا میسیج آیا ہوا تھا آئی گیس پرسوں. اب تو مجھے یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ آج دن کون سا ہے اور میں نے کتنے دن گزار لیے. اچھا تو مجھے پرسوں آئی گیس ان کا میسیج آیا ہوا تھا کہ وہ بھی جھولے سے گر گئی ہے. تو اس کے بابا اس کو بینڈیج وغیرہ لگوانے لے کے گئے ہوئے ہیں. تو اس کا بھی مسئلہ کافی خراب ہو گیا، لائک بون کا مسئلہ بن گیا، فریکچر ہو گیا اس کو بھی. تو آپ سب اس کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. چھوٹی سی بچی ہے، پیاری سی، ابھی 11 سال کی ہے. تو اب اس کو جو ہے وہ کوئی 5-6 ہفتے بیڈ ریسٹ کرنا ہوگا. 2 ویکس کے بعد اس کا ایکس رے ہوگا کیونکہ بون افیکٹ ہوئی ہے. تو پہلے تو اس کو تھوڑا سا ہیل ہونے میں وقت لگے گا نا. تو دیکھیں ان کی طرف بھی جو ہے وہ ایسی مصیبت آ گئی بیٹھے بیٹھے. پتہ نہیں آج کل کیوں آزمائشیں آ رہی ہیں سب پہ بیٹھے بٹھائی. اور اسی لیے میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کو تمام آزمائشوں سے محفوظ رکھے اور اس چھوٹی سی بچی کا بھی مسئلہ جو ہے وہ فٹافٹ سے حل ہو جائے. وہ جلدی سے پہلے کی طرح اچھلتی کودتی رہے اور خوشیاں بکھیرتی رہے. یہ وائس اوور میں چلتے پھرتے کر رہی ہوں. کبھی میں کہیں پہ بریک لگا لیتی ہوں، کبھی کہیں پہ لائک فون رکھ دیتی ہوں. تو ابھی میں فون رکھ لی تھی اپنے آئرن سٹینڈ پہ نا، بالکل اندھا دھند چلتی ہوئی. اور بالکل اس کے ساتھ نا میری بلی کا پڑا ہوا تھا کھانے پینے والا سامان. میرے پیر کی ایسی ٹھوکر لگی ہے کہ اس کا جو پانی والا سارا وہ باؤل تھا نا وہ الٹ گیا ہے اور میری جو ٹراؤزر ہے وہ ایک سائڈ سے سارا گیلا ہو گیا. مجھے اتنی الجھن ہو رہی ہے نا، گیلے کپڑوں سے مجھے بہت گندی والی الجھن ہوتی ہے. تو ایسے تو میں بالکل نیچے دیکھے بغیر چل رہی ہوتی ہوں، اسی لیے آئے دن کوئی نہ کوئی چوٹ لگ رہی ہوتی ہے. اب یہاں پہ سارا پانی بکھر گیا ہے اور یہ پانی میں تو صاف نہیں کروں گی. یہ پانی میں اپنی بہن سے ہی صاف کرواؤں گی، نہیں تو خود ہی خشک ہو جائے گا. چلو ان چکروں میں 7 منٹ کا میں نے وائس اوور کر دیا ہے. پتہ نہیں کہاں پہ آپ سب کو آواز آئی ہوگی تو کہاں پہ آواز بریک ہوئی ہوگی، کیونکہ میں نے بتایا نا کہ میں فون کبھی کہیں پہ رکھ رہی ہوں کبھی کہیں پہ رکھ رہی ہوں. بس میرا دل کر رہا ہے میں ایپیسوڈ اپلوڈ کر کے سو جاؤں، کیونکہ میں نے میڈیسن کھائی ہوئی ہے اور نیند مجھ پہ ہیوی ہو رہی ہے بہت زیادہ. ابھی ایک اور سین لکھوں گی پھر اس کو اپلوڈنگ پہ لگاؤں گی. اوپر سے فلو میں ایسا ہوتا ہے کہ سانس اتنی جلدی بھاری ہو رہی ہوتی ہے نا، بس 2 قدم لیتے ہیں تو سانسیں بھاری ایسے ہونا شروع ہو جاتی ہیں جیسے پتہ نہیں کون سا پہاڑ فتح کیا ہے. اتنے لمبے لمبے سانس آ رہے ہیں نا، میں بار بار وائس ریکارڈنگ بند کر رہی ہوں پھر لمبے لمبے سانس لے کے بول رہی ہوں. اور بول بھی اتنا فضول رہی ہوں کہ مجھے اپنی باتوں کی خود ہی سمجھ نہیں آ رہی. آئی نو جب آپ لوگ بھی بیمار ہوتے ہوں گے تو ایسے ہی فضول بولتے ہوں گے، پھر خود ہی سمجھ نہیں آتی ہوگی کہ بولا کیا ہے. ابھی میں ساتھ والے روم سے ہو کے آئی ہوں، اتنے شور کی آوازیں آ رہی تھی. جا کے دیکھا ہے تو بھئی جو میرا بلا ہے وہ کیا کر رہا تھا بیڈ پہ چڑھ کے. تو سب کو لائک وہ نا اس کو کھیلنا پسند ہے میرے اس والے بلے کو، تو اس کو بس یہ ہوتا ہے کہ ہر ٹائم میرے ساتھ کھیلتے رہو. تو ابھی ساتھ والے روم میں کیا کر رہے ہیں کہ ایک میرا بھائی بیمار ہے، اس کی ٹانگوں پہ چڑھ کے اور اس طرح سے نا لائک اپنے پنجے مار رہا ہے. اور ابھی اس کے نیلز بھی کاٹنے والے ہوئے ہیں، کل پرسوں مجھے ٹائم ملے گا تو اس کے نیلز بھی کاٹوں گی. تو لائک اس طرح سے اپنی طرف متوجہ کر کے بول رہا ہے کہ لائک بول تو نہیں رہا لیکن اس کا اشارہ یہی ہے کہ میرے ساتھ کھیلو. تو بس 2 منٹ میں پورے کمرے کی جو ہے وہ ادھم مچ چکا ہے وہاں پہ، کیونکہ وہ سب کو اسی طرح سے بول رہا ہے اور سارے اپنے فونس میں لگے ہوئے ہیں. تو اب میں کیا کر رہی ہوں، میں وائس اوور بند کر کے اب اپنے بلے کے ساتھ تھوڑا کھیلوں گی، پھر لاسٹ سین لکھوں گی، پھر میں اس کو سیو کر کے اپلوڈ کروں گی. تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا ہے اور ایپیسوڈ پہ ڈھیر لائک کمنٹس کرنے ہیں، اچھا رسپانس دینا ہے تاکہ میں فٹافٹ سے اس کی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہو جاؤں. صحیح ہے، ابھی کے لیے اتنا وائس اوور کافی ہو گیا. اب میں بس لاسٹ پہ 2-3 منٹ کا وائس اوور کروں گی بس، اور پھر بائے بائے ٹائی کر دوں گی سب کو. اب جنہوں نے ابھی تک آواز کھولی ہوئی تھی ان کی تو پہلے ہمت کو سلام ہے نا کہ مجھے اتنا سن لیا آپ لوگوں نے میری بیمار گندی آواز کو. کوئی 10 منٹ سن لیا آپ سب نے، بھیا آپ کی ہمت کو سلام ہے. تو اب ایسا کریں میوٹ کریں اور سکون سے ایپیسوڈ پڑھیں.
ایپیسوڈ کمپلیٹ ہوئی ہے. آج کے ایپیسوڈ لکھتے ہوئے بہت زیادہ ٹائم لگا ہے مجھے، کیونکہ کافی دنوں بعد لکھ رہی تھی تو دماغ زیادہ لگانا پڑ رہا تھا. ابھی بھی میری آواز بھاری ہوئی ہے کیونکہ میری آنکھ لگ گئی تھی. پھر اٹھ کے میں نے فٹافٹ سے لاسٹ سین لکھا ہے، اس کی ایڈیٹنگ وغیرہ کی ہے اور اب ویڈیو سیو کرنے لگی ہوں. فائنلی 1 گھنٹے کی بن ہی گئی ہے ایپیسوڈ. تو سب نے لائک کمنٹ کرنا ہے، اپنا فیوریٹ سین، اپنا فیوریٹ ڈائلاگ کمنٹس میں لکھنا ہے اور سب نے اچھا سا رسپانس دینا ہے. تو نیگیٹو ہونے کی بجائے ایپیسوڈ کو انجوائے کریں. اور میری آواز سے پتہ چل رہا ہوگا کہ میری طبیعت ابھی بھی ٹھیک نہیں ہے، بٹ پھر بھی میں نے لکھا ہے تو اس کو غنیمت سمجھ کے پڑھیں. صحیح ہے. 1 گھنٹہ 2 منٹ کی ایپیسوڈ ہے. اگر میں اس کو سلائڈس میں دیتی نا تو یہ اس سے بھی زیادہ اوپر جاتی. لائک سلائڈس میں تھوڑی ٹائمنگ اس سے زیادہ لگتی ہے، اور یہ جو اسکرولنگ ٹیکسٹ ہوتا ہے نا، اس میں ہمیں لائک جلدی سے موو کرنا ہوتا ہے ٹیکسٹ کو. تو یہ سین ہوتا ہے. باقی اور کیا بولنا ہے مجھے، جب میں لاسٹ ٹائم وائس اوور کر رہی تھی اسٹارٹنگ 10 منٹس کا، تو میں کر رہی تھی کوئی 10:48 پہ نا، اور ابھی 3:23 ہو رہے ہیں. تو سوچیں کتنا ٹائم لگا ہے مجھے آج کی ایپیسوڈ لکھتے ہوئے. بہت زیادہ ٹائم لگا ہے. پتہ نہیں کل میں سیرے محرم کی لکھ پاؤں گی یا نہیں لکھ پاؤں گی. اللہ تعالیٰ جلدی سے سب بہتر کرے، میری روٹین پھر سے انرجیٹک ہو جائے جیسے پہلے ہوئی تھی، عید سے پہلے ہوئی تھی نا. بٹ پھر جو ہے وہ عید آ گئی. لاسٹ ٹائم بھی لاسٹ ایئر بھی میرے ساتھ اسی طرح سے ہوا تھا. رمضان کے بعد بہت مشکل سے روٹین سیٹ ہوئی تھی. پتہ نہیں اس دفعہ کیا ہوگا. بہت پوری کوشش ہے میری اس کو جو ہے وہ ٹھیک سے اپنا کام کرنے کی. تھوڑے تکنیکی مسئلے تھے تو اس کا جو ہے اس کو حل کرتے ہوئے اتنا ٹائم لگ جاتا ہے. ایپیسوڈ ہو گئی ہے کمپلیٹ، پڑھ لی ہوگی آپ سب نے. اب سب نے لائک کرنا ہے، کمنٹ کرنا ہے، اپنا فیوریٹ ڈائلاگ لکھنا ہے کمنٹس میں. اچھا میرا فیوریٹ ڈائلاگ تو وہ تھا جب اجالا بولتی ہے اس کو، ابراج کو، رجپٹ کہیں کے. وہ ڈائلاگ میرا سب سے فیوریٹ تھا. میں ایسی بھی تھی اس سین کو لکھتے ہوئے، سارے سین کو لکھتے ہوئے. میرا تو وہ فیوریٹ تھا. آپ سب کا کون سا فیوریٹ ہے؟ سارے کمنٹس میں بتائیں. اوکے، اللہ حافظ.